السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تکبیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ من الشیطان الرجیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ قال تعالی کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق امام بخاری رحمہ اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے مابین تشریف فرما ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے دلوں کے اندر رقت پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ لو تعلمون ما علم، کاش جو حقیقت میں جانتا ہوں، جس حقیقت سے میں واقف ہوں، کاش کہ تم اس حقیقت کو سمجھ لو۔ یعنی جس طرح میں رب کے وعدوں پہ یقین کرتا ہوں، میرے رب نے جو مجھے کتاب دی ہے اور پروردگار نے اس کے اندر جو اپنی وعیدات سنائی ہے اور جو سابقہ اقوام کے قصص و واقعات آپ کے سامنے بیان ہوتے ہیں کہ ان قوموں نے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی، اللہ کی توحید کو نہیں اپنایا، نبی کی اطاعت نہیں کی، تو جس انجام سے دوچار ہوئی وہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جس طرح میں سمجھتا ہوں تم لوگ بھی اس حقیقت کو اس طرح سمجھ لو جس طرح جناب نوح علیہ السلام نے جب پانی بڑھا تو بیٹے سے کہا کہ یا بنیر کب معنا، آجا میرے ساتھ، اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا صحابی الی جبل، آپ کا پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب اس کی نظر میں پہاڑ بڑی اونچی جگہ ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں سمجھتا جو اس کا باپ نبی نوح علیہ السلام جس حقیقت کو سمجھتا ہے، کیونکہ نبی اللہ سے یہ دعا کر چکا ہے لم یلدوا، اللہ ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھنا، رکھے گا تو فاجرن کفارا، ان کافروں سے فاجروں سے فاجر ہی پیدا ہوں گے، کیونکہ نبی کو تو پتا ہے کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے صحابی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کیونکہ مشرک کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اسباب پہ جاتا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ آ جا، وہ کہتا ہے صحابی الی جبل، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ اب وہ حقیقت سے ناواقف ہے، نبی حقیقت کو جانتے ہیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم کے سامنے یہ پہاڑ، یہ چوٹیاں، یہ کسی کام نہیں آ سکیں گی، الا من رحم، آج وہی بچ سکے گا جس پر میرا رب رحم فرمائے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اس لیے کہ نبی حقیقت کو جانتا ہے، نبی کو معلوم ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب ابر آتے، بادل آتے، کالی گٹا آتی، اس وقت تک نبی علیہ السلام چین سے نہیں بیٹھتے، بے چینی سی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی کہ کہیں اس بادل کے اندر وہ عذاب نہ ہو جو سابقہ اقوام کے لیے آیا تھا۔ وہ عذاب تھا لیکن وہ کیاں اور کدالیں لے کر نکلے کہ آج خوب نہیں برسیں گے اور اپنے کھیتوں کو ہم پانی لگائیں گے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا ان بادلوں کے اندر ان کی ہلاکت کا سامان مضمر تھا۔ اس لیے کہ جو حقیقت نبی جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ لو کنتم تعلمون ما اعلم، کاش کہ تم اس طرح اس حقیقت کو سمجھ لو جس طرح میں اس حقیقت کو حقیقت جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہنسنا بھول جاؤ، تم رونا شروع کر دو، تمہاری زندگی سے وہ تکلفات اور تناؤ ختم ہو جائے، اور تم اپنے بستروں پہ جا کر اپنی بیویوں سے وہ لذتیں لینا چھوڑ دو جو میں جانتا ہوں وہ تم جان۔ یہ کون کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج ہم کس قدر بے حس ہیں۔
آنے والے سانس کا پتہ نہیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن تیاری اس کے لیے کتنی ہے۔ میں اسی حال میں اگر مر جاؤں، یہ دنیا مجھے چھوڑنی پڑ جائے، کیا میرا ایمان اس قابل ہے کہ مجھے اللہ کی جنت تک لے جائے؟ میرا ایمان تو مجھے بدنظری سے نہیں روک رہا، میرا ایمان تو مجھے ٹائم پہ مسجد میں نہیں لا رہا، میرا ایمان تو مجھے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے نہیں روک رہا۔ اللہ کی جنت تو بہت دور ہے، اللہ کی جنت تو بہت قیمتی ہے، تو میرے ایمان کا کیا لیول ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رو زیادہ اور ہنسو کم۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اِنَّ كَثْرَةَ الضِّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ کثرت سے زیادہ ہنسنا، کہہ کے لگانا، یہ موج مستیاں کرنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر اس پر اللہ کی وعیدات اثر نہیں کرتی، پھر وہ حقائق اس کو حقائق نہیں لگتے، وہ ان کو کہانیاں سمجھتا ہے۔ کاش کہ تم اس حقیقت کو اس طرح حقیقت سمجھ لو جس طرح میں سمجھتا ہوں، تو تم ہنسنا بھول جاؤ، تم رونا شروع کر دو۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بھی یہ وقت دیا ہے، اس وقت کے اندر ہم اپنے گناہوں کی استغفار اور معافی اللہ رب العالمین سے مانگ سکیں۔ ایک ہی سہارا ہے ہمارے پاس اور وہ ہے استغفار۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ کا یہ مبارک جسم ان کے اندر موجود ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پروردگار نبی تو چلے گئے، اب ہم کیسے بچے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب قومیں اللہ سے استغفار کرتی ہیں، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرتی ہیں، دعائیں مناجات کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، اپنے گناہوں پہ ندامت کے اشک بہاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے عذابوں کو ان سے ٹالتا رہتا ہے۔ اللہ نے گارنٹیاں دی ہیں، اللہ نے وعدے دیے۔ اب نبی تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے نا، نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اب ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز بچی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار۔ اور قرآن بھی کیا کہتا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ جو اللہ والے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو رونے والے ہیں، ان کی راتیں بستروں پر نہیں گزرتی، ان کو چین، راحت، سکون نرم بچھونوں اور بستروں پر نہیں آتا، بلکہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ بڑی سحری کے وقت اٹھ کر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین نے کتنا بہترین ہمارے لیے ماحول بنا رکھا ہے، اس ماحول کے باوجود، اس رمضان المبارک کے مہینے کے مل جانے کے باوجود بھی اگر ہم اپنی خطائیں اللہ سے بخشوا نہ سکے، اپنی زندگی کے ہم غم ٹینشن پریشانیاں اپنی زندگی کے دور نہ کروا سکے، پھر ہم کب کریں گے؟ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ویسے بھی بندہ مومن کا ہمیشہ اپنے رب سے تعلق ہے، تقرب ہے، اس کی مانگ، اس کی امنگ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ لیکن جب یہ مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، شہر مبارکہ ہے، شہر رحمت ہے، شہر قرآن ہے، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمتوں کے نزول کیے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین منادیاں کر رہا ہے، اعلان کروا رہا ہے کہ برائیوں کے چاہنے والے بس کر، بہت ہو گیا، اب رک جا برائی سے، اور خیر کے چاہنے والے، خیر کے طالب، اقبل، آگے بڑھ، اللہ رب العالمین نے تیرے لیے نیکیاں کرنی آسان کر دی ہے۔ تو اپنے رب سے تعلق، تنہائی میں بیٹھ کر ان عذابوں کو، ان جو نبی کی وعیدات ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پروردگار میری زندگی غفلت کے اندر گزار دی، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ ابھی تک اسی طرح غفلت کے اندر پڑے ہوئے. حساب آ گیا، حساب کا وقت قریب ہے اور لوگ ابھی تک غفلت کے اندر پڑے ہوئے. تو اللہ رب العالمین سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری جان رگ سے بھی قریب ہوں. نبی سے سوال کیا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرا نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں کہ رب سے ملنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کہاں ملے گا؟ قرآن کریم کا واحد مقام ہے. پورے قرآن کریم کو آپ دیکھیے، قرآن کریم کو آپ پڑھیے، ہر موقع پر نبی سے سوال کیا گیا اور نبی سے کہا گیا کہ آپ جواب دیجئے. یسألونک عن الجبال، نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کل اے نبی ان کو جواب دو. یسألونک عن الروح، نبی یہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کل الروح من امر ربی، اے نبی ان سے کہو روح میرے رب کا امر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی یہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، نبی ان کو جواب دیجئے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، نبی یہ آپ سے یتامہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، نبی آپ ان کو جواب دیجئے. قرآن کریم کا اسلوب ہے، قرآن بھرا پڑا ہے لوگوں کے سوالوں سے اور نبی کا انداز جواب دینے کا کل کہہ کر اللہ نے نبی کی زبان سے جواب دلوایا. قرآن کریم کا واحد مقام ہے جب ذات باری تعالیٰ کے تعلق کی بات آئی ہے کہ میرے بندے تجھ سے اے نبی پوچھیں کہ رب سے ملنا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، رب سے مناجات کرنا ہے، رب سے ملنا ہے. رب کہاں ہے؟ اللہ اتنا قریب ہے. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان نہیں کہا، فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. ہر سوال کے جواب پہ کہا کل اے نبی آپ کہہ دیجئے. لیکن رب کے متعلق جب سوال آیا اذا سألک عبادی انی، میرے بندے میرے متعلق نبی تجھ سے سوال کرے تو اللہ نے فوراً جواب دے دیا انی قریب، میں قریب ہوں. اللہ اکبر. نحن اقرب الیہ، ہم تمہارے جانے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ اکبر، کتنا قریب ہے. اللہ اکبر. مشہور حدیث ہے، سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اپنے مسئلہ پوچھنے کے لیے. رات کے وقت خاوند اور بیوی کی آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی اور خاوند اس مقام پر پہنچ گئے کہ اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہنے لگے انت علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد خولہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میری حقیقی ماں ہے. اب یہ زمانہ جاہلیت کے قانون کے مطابق یہ واضح طلاق ہے. بوڑھی خولہ، ماں باپ بھائیوں کا سہارا نہیں، کہاں جائے. رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہے، رات کا وقت ہے. اندر سے آواز آئی کون؟ سیدہ عائشہ پوچھتی کون ہو؟ آواز آئی کہ خولہ بنت ثعلبہ ہوں. فرمایا کہ وہ آنے کا وقت ہے. فرمایا کہ بی بی صبح کا انتظار نہیں ہے، معاملہ ایسا ہے کہ مسئلہ ابھی رسول کائنات سے پوچھنا ہے. دروازہ کھولا، اندر آئی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن نے مجھے یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد تم میرے لیے اس طرح جس طرح میری حقیقی ماں ہے. میں کہ خولہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی نیا قانون آیا نہیں، زمانہ جاہلیت کے مطابق تمہاری طلاق ہو چکی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. سیدہ خولہ بار بار اللہ کے نبی سے الجھ رہی ہے، جگڑ رہی ہے، اور جس صورت میں یہ واقعہ ہے اس کا نام بھی سورہ مجادلہ ہے، جگڑنا. اللہ کے نبی کچھ کیجئے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا. اٹھی وہاں سے کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے رب سے
بات کر رہی ہے، وہ اپنے رب سے بات کر رہی ہے، اور ادھر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر یہ قرآن کریم کی وحی نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ نبی اٹھئے، جواب دیجئے اس عورت کا جو رب سے مناجات کر رہی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو سن لیا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی وہ کیا اللہ سے کہہ رہی ہے، لیکن 7 آسمان عرش معلیٰ کے اوپر پروردگار نے خولہ کی فریاد کو سن لیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار، بے بس اور بے سہارا کی فریاد کو سنتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہو تو صحیح، اللہ کو پکارو تو صحیح۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے انبیاء کا اسلوب بیان فرمایا کہ ہمارے نوح نبی نے ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی فریاد کو سنا اور ہر طرح کے کرب کو ہم نے اس سے دور فرمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ نبی ایوب اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے ارحم الراحمین ہوتے ہوئے ایوب اس قدر تکلیف میں، اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی بات کو سن لیا، ایوب کی دعا کو ہم نے قبول فرما لیا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ او نبی ان کو مچھلی والے کا واقعہ سناؤ جس نے سمندر کی گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں ہمیں پکارا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو بھی سنا۔ ہم نے صرف اس کی دعا کو ہی نہیں سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو بڑے غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ وعدہ صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامت تک جو مومن پکارے گا ہم اسی کو فاستجبنا لہ اسی طرح جواب دیں گے۔ آؤ تو صحیح۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ ہمارے نبی زکریا نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے ایک وارث عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے زکریا کی پکار کو سن لیا۔ نوح پکارے تو اللہ کے فاستجبنا، ایوب پکارے تو اللہ کے فاستجبنا لہ، نبی ایوب پکارے تو اللہ کیا کہ فاستجبنا لہ، نبی زکریا پکارے تو اللہ کیا کہ فاستجبنا۔ اب ان کی دعائیں قبول کیوں ہوتی تھی؟ قرآن کہتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ جائیں۔ فاستبقوا الخیرات والسابقون السابقون اولئک المقربون، تم نیکی میں سبقت حاصل کرو گے، تمہیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ جب تمہیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا تو تم اللہ کے اتنے مقرب ہو جاؤ گے، تم جو بھی اللہ سے سوال کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو نبی نے کیا کہا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اللہ میں ہمیشہ تجھ سے سرگوشیاں کرتا رہتا ہوں۔ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی، بوسیدہ ہو چکی، میرے سر کے بال سفید ہو چکے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے پروردگار اس کے باوجود میں تمہیں اس عالم میں پکار رہا ہوں، یہ موسم نہیں ہے اولاد مانگنے کا۔ 80 سال عمر ہو چکی ہے، 85 سال عمر ہو چکی ہے، بیوی اس موسم سے نکل چکی ہے کہ جس میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، لیکن کیا کروں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بے موسم اولاد دے سکتا ہے، اور دوسرا میرے تجربے ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے تجھ سے جب بھی مانگا تو نے مجھے عطا کیا، تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ اس لیے کہ جب بھی اللہ سے مانگو اعلیٰ چیز مانگو۔ نبی سلیمان نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہ تو کسی کو اللہ۔ اور نبی نے بھی کیا کہا؟ آپ جب بھی اللہ سے مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے بڑی چیز مانگو۔
اللہ سے اعلیٰ چیز کا سوال کرو. تو یہ دعا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تم کب کے تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اللہ کو تمہارے تباہ و برباد ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن تمہاری زندگی کے اندر دعائیں ہیں، کیونکہ واحد چیز ہے. اور تقدیر کے اوپر جو چیز غالب ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب طواف کیا کرتے تھے، طواف کے دوران یہ کہا کرتے تھے اللہم ان کنت کتبتنی فی السعداء، اور میرے رب اگر تو نے میں عمر کو سعداء کے اندر لکھ رکھا ہے، نیک لوگوں کے اندر رکھا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فثبت، عمر کو وہی پہ لکھے رہنا دیجئے. اگر میں سعداء کے اندر ہوں، نیک لوگوں کے اندر تو نے میرا شمار کر رکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، تو پروردگار مجھے وہی پہ قائم رکھنا. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي الْأَشْقِيَاءِ، کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جس کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، میرا دل کیا کہ میں تیرے گھر کے اندر جاؤں، تیرے گھر کو اندر سے دیکھ کے آؤں، لیکن عمر تیری غیرت سامنے آ گئی، میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا تیرے گھر کے اندر جاؤں. یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا کہ آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر چل گئے؟ اللہ کے رسول آپ کو جانا چاہیے تھا. وہ عمر جس کو گارنٹی ہے کہ وہ جنتی ہے، جو نبی کا وزیر ہوتا، اگر اللہ دنیا کے اندر کوئی وزیر بناتا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہے، اور اگر میں زمین والوں میں بناتا، اور وہ ہے، اور وہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ میرے وزیر ہے دنیا میں، اور اوپر میرے جبرائیل ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بد نصیب لوگوں میں لکھ رکھا ہے تو اللہ میرا نام وہاں سے مٹا دے، کیونکہ تیرے پاس ہی کتاب ہے. اور یہ بات اپنی رائے اور سوچ سے نہیں کر رہے، بلکہ قرآن کی آیت پھر اس کے ساتھ ملاتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ چاہتا ہے جس کو مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یثبت ثابت رکھتا ہے. کیوں؟ عندہ ام الکتاب، کیونکہ کتاب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، قسم ہے جو لکھا جا رہا ہے، کیونکہ قلم پر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہ چاہے تو اس کو لکھا ہوا چھوڑ دے، چاہے تو اس کو مٹا دے، کیونکہ کتاب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو تقدیر پر کوئی چیز غالب ہے تو کیا ہے؟ دعا. تو ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو لمبی لمبی دعائیں اللہ سے کیجئے. اپنی دعاؤں کے اندر اس قدر کثرت. دیکھو تمہارے نبی بدر کے مقام پر کس طرح اپنے رب کو پکار رہے ہیں، یا غیاث المستغیث اغثنا، او میرے غوث، او میری فریاد رس، میری فریاد سننے والے، میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں. نبی کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غیاث المستغیث، او فریادیوں کی فریاد سننے والے. تو ہم بھی اللہ سے یہ فریاد کریں کہ پروردگار ہم نے قدم قدم پہ خطائیں کی، قدم قدم پہ تیری نافرمانیاں کی، معصیتیں کی، غفلت میں ہم نے زندگی گزاری ہے. پروردگار ہمیں استقامت عطا فرما، پروردگار ہمیں صحیح ایمان کی وہ مٹھاس اور حرارت عطا فرما کہ ہم اندر سے اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکیں. ہمارے سامنے تیری جنت کا تذکرہ ہو تو اس کی طلب ہمارے اندر بڑھ سکے. ہمارے سامنے تیرے عذابوں کا تذکرہ ہو تو ہمارے اندر خوف پیدا ہو سکے. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما. تو اللہ سے رو رو کر یہ دعائیں فرمائے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان اہل ایمان کی راتیں سونے میں نہیں گزرتی بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے لمبے لمبے قیام اور سجود میں گزرتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا صرف عنا عذاب جہنم. اللہ ہم دنیا کے طالب نہیں ہیں، ویسے ہم دنیا سے مستغنی تو نہیں ہیں، وہ بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللہ ہم تجھ سے دنیا کی بلائیوں کا بھی سوال کرتے ہیں، اللہ آخرت کے عذابوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، لیکن اللہ اس وقت جب سوال ہم تجھ سے کر رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، او پروردگار ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما، کیوں ان عذابہا کان غراما، اس لیے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ تیرے عذابوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ وقت ہے اپنے لیے بھی دعائیں کرو، اپنے لیے بھی بخشش مانگو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ سے یہ دعا کرو کہ وہ اصلح لی رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کی ان دعاؤں کی وجہ سے ہم ان سے ان کی سیئات کو دور فرما دیں گے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی، 40 سال عمر ہو جائے تو ہر آدمی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے کہ رب اوزینی، اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار تو نے جو مجھ پر اپنی نعمتوں کے برسات کی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کی کیا کیا نعمت ہے، وعلی والدی، اور وہ نعمتیں جو تو میرے والدین پہ کی اللہ میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور وان اعمل صالحا ترضا، اللہ مجھ سے وہ عمل کروا جو تیری رضا کے حصول کے لیے ثابت ہو۔ عمل تو کرنے والا ہر عمل کرتا ہے، کیونکہ عمل کرنے والے عمل کریں گے، ایسے بھی عمل آئیں گے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بڑے بڑے عمل کرنے والے آئیں گے لیکن ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے کہ نیک اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ملے گا کیا؟ تسلا نارن حامیہ، بڑھتی ہوئی آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ تو بندہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہو اور وہ اعمال تیرے ہاں پسندیدہ ہوں۔ وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی، اور اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میرا رجوع بھی تیری طرف ہے اور اللہ میں فرما بردار بھی تیرے لیے ہوں۔ تو اللہ سے اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذابوں کو دور کر دے، اس لیے کہ جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں، جہنم کے عذاب چمٹ جانے والے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خود بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیوں؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، آگاہ ہو جاؤ وہاں پر ایسے سخت فرشتے، کون سے فرشتے؟ لا یاسون اللہ ما امرہم، وہ ایسے نہیں ہے کہ 150 دے کر فائل آگے پیچھے کروا لیں گے، نہیں، لا یاسون اللہ ما امرہم، وہ کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے دعاؤں کے لیے، یہ عمر اللہ نے دی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی عمر ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، قیامت والے دن جہنم میں یہ چیخیں گے، چلائیں گے، فریادیں کریں گے، اس وقت مناجات کریں گے، اس وقت کہیں گے ربنا، ربنا کہنے کا وہ وقت نہیں، ربنا کہنے کا یہ وقت ہے، اس وقت فریادیں کریں گے ربنا اخرجنا، او ہمارے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ کیوں؟ ہم دنیا کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں، کننا نعمل غیر الذی کننا نعمل غیر الذی کننا نعمل، اللہ ہم وہ کام کریں گے جو تیری رضا کے حصول کے لیے۔ جواب آئے گا اولم نعمرکم، سوال کرنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا ہم نے دنیا کے اندر تمہیں عمر نہ دی تھی؟ عمر دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، عمر ہی نہیں دی تھی بلکہ اپنی حجتیں بھی تمام کی، ڈرانے والے بھی آئے، نذیر بھی آئے، بشیر بھی آئے، واعظین بھی آئے، مبلغین بھی آئے، مدرسین بھی آئے، ہر طرح کی حجتیں تمہارے اوپر تمام ہو گئی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو اس جہنم کے مزے، آج تمہارا کوئی حمایتی نہیں۔ یہ پہلی درخواست ہے اہل جہنم کی، اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم دنیا کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، واپسی کا ہمارے ہاں کوئی
قانون ابھی قانون سازی نہیں کی ہے واپس جانے کی. کیوں ہم قانون سازی کریں؟ ہم تمہیں بنانے والے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ہم تمہیں دنیا کے اندر واپس بھیج بھی دیں گے پھر بھی تم وہی کام کرو گے 10 دن کے بعد جو تم پہلے کیا کرتے تھے. یہ تو انسان کی فطرت ہے. انسان کو جب ٹیمپریچر بخار 103-4 کا ہوتا ہے، عجیب عجیب خیالات ہوتے ہیں، بندہ مر رہا ہوتا ہے، اس کا جنازہ پڑا جب اللہ اب موقع دے دے، اب سدھر جاؤں گا، گیا بخار، تندرستی عافیت ملی، کون سا وعدہ کون سی وہی. یہ تو انسان کی فطرت ہے، بھول جاتا ہے کیونکہ اللہ اس کا خالق ہے، مالک، اس کو پتہ ہی ہے کہاں گڑبڑی کرے گا. جواب مل گیا کہ واپسی جانے کا کوئی چانس نہیں. اب کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ. جہنم کے فرشتوں، ہمیں دنیا کے اندر واپس نہیں جانا، اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے، یہ ہماری برداشت سے باہر ہے. ہم دنیا میں واپس جانے کا سوال بھی نہیں کرتے، صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں جہنم سے عذاب کی چھٹی مل جائے. یخفف عنا یوما من العذاب. فرشتے کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات. اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ اپنی حجتیں تمام نہ کرے اور اس طرح کے ہولناک عذابوں میں انسان کو مبتلا کر دے. ذرا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے وعیدات دینے والے آئے تھے نہیں آئے تھے؟ کہنے لگے بلا ہاں وہ تو آئے تھے. پھر تو اب پڑے رہو، تمہاری فریاد بھی ہم آگے نہیں پہنچائیں گے کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے. اگر تم یہ کہتے کہ ہمیں حکم نہیں آیا، ہمارے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی، تو ہم کم سے کم اللہ سے سوال کرتے اللہ ان تک حجت تمام نہیں ہوئی ہے، ان کے معاملے میں نظر ثانی کیجئے. جب حجت تمام ہو چکی تو ہم تمہاری بات آگے نہیں کر سکتے. دنیا میں واپس ہونے والی درخواست بھی ریجیکٹ ہو گئی، چھٹی کی درخواست بھی ایک دن کے لیے سیٹ ہو گئی. اب کیا کہتے ہیں؟ جو جہنم کا بڑا فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مالک. جنت کے فرشتے کا کیا نام ہے؟ رضوان. نام دونوں کے آنے چاہیے، ایک کا نام رضوان ہے اور دوسرے کا، اور دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ کے نبی فرمایا کہ جو 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس کو میرے عذاب سے محفوظ ہو. اب تیسری فریاد کس سے ہے؟ مالک فرشتے سے. یا مالک لیقضی علینا ربک. مالک فرشتے دنیا میں واپس نہیں جا رہے، مالک فرشتے چھٹی کا مطالبہ نہیں کر رہے. اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، موت کی تمنا. قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. یہ دنیا کے اندر ان کا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی لمبی عمر دی جائے، جبکہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. اگر 1000 سال کی عمر دے بھی دی جائے تو وہ 1000 سال کی عمر مل جانا اللہ کے عذابوں کو نہیں روک سکتا. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی عمر طویل ہو، اس کا عمل اچھا ہو. مالک فرشتے اللہ سے یہ بات کرو کہ اللہ ہمیں موت ہی دے دے، کیونکہ یہاں کا 1000 سال اور وہاں کا 1 دن. جواب آئے گا انکم ماکثون. سورہ نور میں سورہ مومنون نے لکھا اخسؤ فیہا ولا تکلمون. اخسؤ کا مطلب ہوتا ہے بک بک کرنے کی اجازت نہیں، ظالم چپ ہو جاؤ. اخسؤ فیہا ولا تکلمون، مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش بھی مت کرنا. یہی جہنم میں جب جلیں گے کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم نے انبیاء کی اور واعظین کی دعوت کو سنا ہوتا. صرف سننا ہی کافی نہیں ہے، او ناقل، اس پر اپنی عقلوں کو بھی استعمال. ایسا نہیں کہ جو جس نے دے دیا، جو جس نے بتا دیا، جدھر جس نے لگا دیا، دین سمجھ کے اس کے پیچھے لگ گئے. سننا بھی ہے، او ناقل، اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے کہ یہ واقعی یہ دین ہے کہ نہیں، یہ صراط مستقیم ہے کہ نہیں، یہ رب کا راستہ ہے کہ نہیں، یہ رسول کا راستہ ہے کہ نہیں. پھر اس کی تحقیق بھی کرنی ہے، اس کو سننا بھی ہے، اس پر عقل بھی اپنی استعمال کرنی ہے. تو اہل جہنم کہہ رہے ہیں کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم اپنے ان چیزوں کو سنتے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے، آج ہم اس جہنم میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اپنے جرموں کا وہ اقرار کریں گے، لیکن فسحقا لاصحاب السعیر، آج اہل جہنم کے لیے دوری ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین
ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی نے ہمیں دین دیا ہے، جو بشارتیں دی ہیں، ان کو حق سمجھنے کی، اور جو نذیر نذر ڈراوے ہمیں بتائے ہیں ان کو حق سمجھ کر اللہ رب العالمین ان حقیقتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ یہ زندگی میں جیسے نبی نے کہا کہ ہم بھی اس طرح ان حقیقتوں کو سمجھ لیں کہ اللہ کی جہنم بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، اللہ کے سارے وعدے حق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو، مناجات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق بنا رہے، ہم مناجات اللہ رب العالمین سے کرتے رہے۔ یقیناً مجھے احساس ہے کہ 10 منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے، یہ آخری درس تھا اس رمضان کا، پھر یار زندہ صحبت باقی، پھر پتہ نہیں کب ملنا ہو۔ بس دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جہاں بھی ہمیں رکھے ایمان اور اسلام کے اوپر۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کا غائب کے لیے دعا کرنا، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے، اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تو ساری بلائیاں اور ساری خیر تو اس کو عطا فرما۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو میرے 350 سے زیادہ میرے دوست تھے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین مجھے خود ہی عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو دوستیاں ہماری اور کاموں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دوستیاں یہاں اس طرح ہونی چاہیے جس طرح ہم یہاں پہ دوست ہیں ہم وہاں بھی دوست ہوں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری دوستیاں یہاں پہ قائم ہیں وہاں بھی قائم دائم رہے، تو قیامت والے دن وہی دوستیاں قائم رہیں گی جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی، جو تقوی کی بنیاد پہ بنی۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ هذا ما عندي وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ بالکل جی بالکل، میں تو کہتا ہوں آپ جفت کی بات کرتے ہیں، آپ کو دن کو بھی عبادت کرنی ہے۔ آپ نے شیخ سے سنا تھا کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا، انہوں نے اسلاف کے اقوال آپ کو بتائے کہ یہ پابندی رمضان میں بھی اٹھ گئی کہ آپ جتنا چاہو قرآن پڑھو، اور ہم نے مسلسل سیری میں بتایا کہ جو سب سے بڑا عمل ہے ان دنوں کا وہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ یہ شہر جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، تو چھٹی وٹی تو ہے ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں تو جمعے والے دن بھی چھٹی نہیں ہے، نہ دین کے کام میں نہ دنیا کے کام، دنیا میں کے کام میں چھٹی نہیں ہے تو دین کے کام میں چھٹی کا اس میں بس آپ اتنا چھٹی کریں، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ کا جسم فریش ہو جائے، آپ کی نیند تھوڑی پوری ہو جائے تاکہ پھر ریفریش ہو کر آپ دوبارہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ جائیں۔ چھٹی وٹی نہ جفت میں ہے نہ پاک میں، پورا ٹائم آپ نے اللہ کو دیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ نے عبادت کرنی ہے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اپنے خیمے میں پڑھیں، یا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری شریعت میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہے کہ جنگلوں میں چلے جانا۔ میری امت کی رہبانیت 2 چیزوں میں ہے، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرا ہے اعتکاف فی المساجد۔ تو آپ ظاہری بات آپ راہب بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ اپنے ہی حجرے میں پڑھتے ہو تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ آپ ایک راہب کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے اللہ کی رضا کے اصول کے لیے، تاہم کو مسجد میں بھی پڑھتا ہے تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیمے میں پڑھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت